بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل بدعہ کی در عرف علماء ای فن آن تصورات مرتبہ راہ موصل شون بتصور دیگر معرف قول شارخانند و آن تصدیقات مرتبہ راہ کے موصل شون بتصدیق دیگر حجت و دلیل خوانند. بس بدعہ کے در عرف علماء ای فن آن تصورات مرتبہ راہ کے موصل شوند بتصور دیگر محرف و قول شارح خوانند و آن تصدیقات مرتبہ راہ کے موصل شوند تصدیق دیگر حجت و دلیل خوانند. دھیان کریں جی، کل آپ نے احتیاجی المنطق پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی ایک سبق پڑھا ہے. ان دونوں سبقوں میں جو آپ نے پڑھے یہ بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ مجہول تصوری کو معلوم تصوری سے حاصل کر سکتے ہیں اور مجہول تصدیقی کو معلوم تصدیقی سے حاصل، یہ بات آپ نے پہلے پڑھی ہے. مجہول کو معلوم سے حاصل اس فصل میں نام بتاتے ہیں. فرماتے ہیں علامہ امیر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ کے علم منطق میں وہ تصورات جن کو ترتیب دیں تو وہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں، ان تصورات ترتیب شدہ مرتبہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں. معرف اور وہ تصدیقات، وہ معلوم تصدیقی، وہ تصدیقات مرتبہ، وہ معلوم تصدیقیں جن کو ترتیب دیں تو وہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں. تو ان معلومات تصدیقیہ جن کو ترتیب دی، صغرا کبرا بنایا، انہوں نے ہمیں مجہول تصدیقی تک پہنچایا، اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. اس کو آکشابہ وہ معلومات تصوریہ جو کہ مجہول تصوری تک پہنچا دیں، ان معلومات تصوریہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں، اور وہ معلومات تصدیقیہ جو کہ مجہول تصدیقی تک پہنچا دیں، ان معلومات تصدیقیہ کو حجت و دلیل کہتے ہیں. اور سمجھے کہ کوئی نہیں تو نام بتائے. معلومات جو مجہولات تک پہنچاتے ہیں ان معلومات کے نام ہیں. جو معلومات تصور تک پہنچائیں ان کا اپنا نام ہے. جو معلومات تصدیق مجہول تصدیق تک پہنچائیں ان کا اپنا نام ہے. جان کے اس فن کے علماء کی عرف میں کیڑا فن؟ وہ تصورات مرتبہ جو کہ پہنچانے والے ہوتے ہیں دوسرے تصور تک. ان تصورات مرتبہ کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں، اور ان تصدیقات مرتبہ کو جو کہ پہنچانے والی ہوتی ہیں دوسری تصدیق تک، ان تصدیقات مرتبہ کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. جی فن کے علماء کے عرف میں وہ تصورات مرتبہ ان تصورات مرتبہ کو جو کہ پہنچانے والے ہوتے ہیں دوسرے تصور تک، ان کیا کہتے ہیں؟ ان کو معرف اور قول شارح کہتے ہیں. شابہ. اور ان تصدیقات مرتبہ کو جو کہ پہنچانے والی ہوتی ہیں دوسری تصدیق تک، ان کو حجت اور دلیل کہتے ہیں. اگاں بس مقصود دلیل فن دانستان محرف و حجت و شکے نیز کے محرف. بس علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں اب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس فن میں مقصود دو چیزیں ہیں. اس فن میں معرف اور حجت. معرف اور اس فن میں یہ دو مسئلے مقصود ہیں. کیا؟ معرف اور حجت. کیا کہ مصنف علیہ الرحمہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اس فن میں مقصود دو چیزیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس فن میں مقصود صرف دو چیزیں ہیں.
معرف کو پہچاننا اور حجت کو پہچاننا بھی معرف کے شے وے تے حجت معرف کنہ کولوں بندا ہے تے کیویں بندا ہے حجت کنہ کولوں بندی ہے تے کیویں اے دو مسئلے نے جی اگے بھی کنی بار دسے نے جی تو اس فن میں مقصود یہ معرف کو پہچاننا اور دانستن معرف تے دانستن پس مقصود اس فن میں معرف کا جاننا اور حجت کا جاننا ہے جی بس مقصود اس فن میں معرف کا جاننا اور حجت کا جاننا ہے جی بس مقصود اس فن میں معرف کا جاننا اور حجت کا جاننا ہے اگے وشکے نیست کے معرف و حجت فی الحقیقت معانی است نہ الفاظ بس ایک سوال ہے اس کا جواب دینا ہے ایک پہلے یہ کتاب سمجھ لیں بعد میں وہ سوال جواب ہوگا بعد میں ابھی اس کو نہیں چھیڑنا یہ تمید چل رہی ہے اس کی اچھا علامہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ جین مبارک پر زور دیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ معرف یہ معنی ہوتا ہے اور حجت یہ بھی معنی ہوتا ہے یعنی معرف معقولی شے ہے حجت بھی معقولی شے ہے لفظ نہیں ہوتے لفظ ایک مسئلہ تھوڑا جا اوکھا ہے ٹل دئیے تو پہلی باری سمجھ آ جاندے تو جان چھٹتی ہے نہ ٹل دئیے تو شرح تہذیب کتبی تک نہیں سمجھتا تو بندہ سرک پاندہ رہتا ہے جی کہ معرف بھی اور حجت بھی حقیقت میں معانی ہوتے ہیں الفاظ ایک کوشش کرتے ہیں نا کیا مطلب اس طرح کو مثال آ رہی پھر نہیں سمجھ دیا پھر سمجھ دیا اب کوئی بات پڑھنے کے مثلا معرف انسان معنی ہوا ناطق است نہ لفظ و حجت حدوث عالم معنی قضایا مذکورہ است نہ الفاظ اچھا دھیان کریں ہم نے جو انسان کی تعریف کی ہے حیوان ناطق کیا مطلب ہے کہ لفظ حیوان اور لفظ ناطق اس نے ہمیں پہنچایا لفظ انسان تک یہ مطلب ہے ہاں بھائی ہم نے جو بات سمجھی ہے وہ یہ لفظ ہے کہ بھائی حیوان جو لفظ ہے اس میں پہلے ہا ہے پھر یہ ہے پھر واو ہے پھر الف ہے پھر نون ہے یہ سمجھا ہم نے کیا سمجھا ہم نے اس کا جو معنی ہے اس معنی کے ذریعے ہم نے سمجھا کہ انسان یہ ہوتا ہے انسان یہ ہوتا ہے یہ جندے کول تم بیٹھا ہے نا یہ پتہ ہی کون ہے ان اے جی اے لفظ بولے نے جندے کول تو بیٹھا ہے ان لفظاں اون منہ چ کڈایا مار کنا کڈایا اے جڑا معنی سمجھا میری گل سمجھے پے کہ کوئی نہیں آپ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں جزاک اللہ اللہ کو خوش رکھے یہ کیڑی شے نے منہ چ کڈایا اے لفظاں کڈایا تو حیوان اور ناطق ان کا جو معنی ہے اس نے ہمیں سمجھایا کہ انسان کیا ہوتا ہے گل سمجھیے اسی طرح العالم حادث العالم بھی ہمیں یہ لفظ نہیں پتا یہ مطلب ہے لفظ تو پتہ ہے کہ عالم سن نہیں رہے ہیں حادث اسم فاعل کا صیغہ ہے بات سمجھا رہی ہے جی اب اس کا جو معنی ہے کون کہ بھئی نفس الامر میں جو جہان ہے یہ حادث ہے یہ بات نظری ہے اس پر ہم نے دلیل دی العالم پڑھیا العالم وکل متغیر یار متغیر حادث یہ جو ہم نے دو قضیے بولے ہیں یہ جو لفظ ہیں ان لفظوں نے ہمیں سمجھایا کہ جہان حادث ہے جی ہاں بات سمجھ آ رہی ہے اب سمجھیں کہ بیٹا جی کہ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ معرف اور حجت حقیقت میں وہ معانی ہیں الفاظ تین سمجھ آئے کرل کہ کوئی نہیں سمجھ آئے تیر نال میں یہ سمجھ آ گئی گل دی پھر تو بڑی گل ہے تین کہ حجت اور معرف حقیقت میں نہ کہ یعنی جیڑی شے نال بندے نو پتہ لگتا ہے اس کا تعارف کرائیں وہ لفظ جڑے بولے نے اے مراد یا جڑا معنی سمجھ آئے اے مطلب تو لہذا حجت اور معرف حقیقت میں کیا ہیں نہ کہ ان معنی کر اور شک نہیں ہے کہ معرف اور حجت حقیقت
حقیقت میں معانی ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ ہو. ہاں جی. اور شک نہیں ہے کہ محرف اور حجت حقیقت میں معانی ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ. اور شک نہیں ہے کہ معرف اور حجت حقیقت میں معنی ہوتے ہیں نہ کہ الفاظ. آگے مثلا انسان کا معرف یعنی جن نے سانو انسان سمجھایا ہے، حیوان ناطق کا معنی ہے نہ کہ لفظ اس کا. یہ گل سچی ہے. اور حجت حدوث عالم کی العالم حادثن کی جو حجت ہے، جو دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ قضایا مذکورہ کا معنی ہے. کیڑے قضایا مذکورہ؟ پیچھے پہلا ہماری پڑھ چکے ہو. العالم متغیر یار وکل متغیر، نہ الفاظ ان کے معنی کر دھیان نہ. مثلا انسان کا معرف معنی حیوان ناطق کا معنی ہے نہ کہ لفظ اس کا، اور حدوث عالم کی دلیل قضایا مذکورہ کا معنی ہے نہ کہ الفاظ ان کے. اگاں پس صاحب این فن راب بالذات احتیاج بالفاظ نیست، لیکن چون تفاهم و تفہیم معانی بالفاظ و عبارت است، از این جهت واجب شد بر وی که نظر کند در حال الفاظ با اعتبار دلالت او بر معنی. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ منطقی بندے کو بذات الفاظ کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لفظ کتنی قسم ہے، جملہ کتنی قسم ہے. اس کی ضرورت لفظوں کی، چونکہ اس کی لفظوں سے غرض ہی نہیں ہے. غرض کس سے ہے؟ معرف اور قول شارح سے، معرف اور حجت سے. تو یہ دونوں معنی ہیں. لہذا جو منطقی ہے بذات اس کو الفاظ کی حاجت نہیں ہے. کیا ہے؟ جو منطقی ہوتے ہیں خلاصہ یہ نکلا کہ کہ جو صاحب فن ہے نا، صاحب فن یعنی منطقی کو الفاظ کی محتاجی، چونکہ اس کو تو دو چیزیں ضرورت ہے. کیا؟ اس کو دو چیزیں ضرورت ہے، معرف اور حجت، اور وہ معانی ہیں، الفاظ نہیں ہیں. الفاظ نہیں ہیں. گل سمجھیا؟ بس اس فن کے صاحب کو بذات احتیاجی الفاظ کی طرف نہیں ہے. جی یہ گل ہر کتاب مقدمے آوے کرے گی، پڑھی ہونا جی. جی بس اس فن کے صاحب کو بذات احتیاجی الفاظ کی طرف نہیں ہے. ان کو پڑھ، لیکن بس بات پڑھی. یہاں آپ سوال کریں پھر جواب. سوال یہ ہے کہ منطق کے اندر مقصود ہے دو چیزیں، معرف اور حجت، اور یہ دونوں معانی ہیں. یہ دونوں معانی ہیں. تو منطق کی کتابوں میں کلیات کی بحث شروع کرنے سے پہلے الفاظ کی بحث کرتے ہیں. الفاظ کی ابھی فصل آگے آ رہی ہے. دلالت کی بحث ہے کہ لفظ معنی پر دلالت کس طرح کرتا ہے. لفظ آگے دیکھیں فصل کہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع پر لا پر دلالت کرے گا، ایک یہ بحث آئے گی. آگے فصل دیکھیں لفظ کا جب موضوع لا ہو تو وہ کتنی قسم ہوتا ہے. آگے فصل دیکھیں لفظ جب معنی مطابقی پر دلالت کرے تو دو قسم ہے. یہ 4-5 فصلیں آگے چل رہی ہیں. اس کے بعد جا کر کلی جزی کی بات شروع ہوگی. سوال یہ ہے کہ جب منطقی کا مقصد ہے معرف اور حجت اور یہ معانی ہے تو الفاظ تو مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر منطق کی کتابوں میں شروع سے کلیات کی بات شروع کریں، کیونکہ معرف کس سے مرکب ہوتا ہے؟ کس سے؟ اور اس کے بعد کس کی بات کریں؟ قضایا کی، کیونکہ حجتوں سے مرکب ہوتی ہے. یہ منطق کی کتابوں میں کلیات کی بات سے پہلے الفاظ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ الفاظ کی، جبکہ الفاظ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ معرف. تو معرف کس سے بنتا ہے؟ اور حجت. تو لہذا پھر پہلے کلیات کی بات کریں، پھر معرف کی قسمیں بیان کریں، پھر اس کے بعد قضایا کی بات کریں، پھر اس کے بعد
حجت کی بات کریں، یہ شروع میں مقدمے میں الفاظ کی بات کیوں کرتے ہیں کہ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے، پھر دلالت کتنی قسمیں ہیں، پھر وہ لفظ مفرد ہے کہ مرکب ہے، پھر وہ آگے ساری تفصیل آ رہی ہے 3-4 صفحوں پر. تو یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات الفاظ سے بات کرنا یہ تو صرفیوں کا موضوع ہے اور نحویوں کا موضوع ہے اور بلاغت والوں کا موضوع ہے، کیونکہ وہاں تو مقصد الفاظ کو سمجھنا ہوتا ہے، اور یہاں مقصد کیا ہے سمجھنا؟ معرف. اور تو معرف کس سے بنتا ہے؟ اور حجت. تو لہذا منطقی کتابوں میں کیا بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ کلیوں سے بات شروع ہونی چاہیے. اور منطق کی کتابوں میں پہلے الفاظ کی بات کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ بیت ناویت صرفیاں دا کام میں لفظاں دی بات کرنی، یہ کیوں کتابوں میں لفظاں دی بات کر دینے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. ہاں بھائی، سوال یہ ہے کہ منطق کے اندر دو مسئلے سمجھنے مقصد ہیں، ایک معرف اور دوسرا حجت. معرف کیا وہ کلیوں سے مرکب ہوتی ہے اور حجت. حجت قضایا سے مرکب. لہذا منطق کی کتابوں کی بات شروع کہاں سے ہونی چاہیے؟ لہٰذا منطق کی کتابوں کی جو بات ہے وہ کلیوں سے شروع ہونی چاہیے، اور اس کے بعد معرف، کی اقسام بتانی پھر اس کے بعد قضایا، قضایا کی بات ہونی چاہیے، اور اس کے بعد حجت کی بات آ جائے. یہ منطق کی کتابوں کے شروع میں الفاظ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے. یہ آپ کا بلا کے سمجھے. سوال یہ ہے کہ منطق کے صرف دو ہی مقصود ہیں. یہ آج سوال پہلی بار آیا نا، اگلی کتاب پھر آئے گا، لیکن گل تو نہیں ترے بار آئے تا سمجھنا ہے. جی ہوں، سوال یہ ہے کہ منطق کے صرف دو ہی مقصود ہیں، معرف اور حجت. تو منطقیوں کو چاہیے کہ اپنی کتابوں میں کلیوں سے شروع کریں، پھر معرف کی تعریف کریں، پھر آگے قضایا کا بیان کریں، پھر حجت کی تعریف کریں. لیکن یہ کتابوں کے شروع میں الفاظ کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ الفاظ کی بات کرتے ہیں. الفاظ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اس میں 2-3 صفحے ہیں جی. مقصود ہی نہیں ہے. بات سمجھیے جی. کیونکہ بھائی سیغہ کیا ہے، ترکیب کیا ہے، مورب کون ہے، مبنی کون ہے، یہ لفظ یہاں استعمال کریں، یہ معنی اس کو یہاں اس سے مقدم کریں، یہ معنی. یہ تو علم صرف، علم نحو، علم بلاغت کا قانون کے قوانین ہے. اس میں تو منطق کے تو یہ قوانین ہی نہیں ہے. منطق کا مقصد کیا ہے؟ جو صرف معرف اور حجت معرف. اور تو لہذا بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ سے شروع ہونی چاہیے، نہ کہ نہ کہ الفاظ سے. اس کا سوال سمجھا جی کہ کوئی نہیں، کہ منطق کے اندر 2 مسئلے سمجھنے ہیں. تو لہذا جو مقصد ہے باس وہاں سے، اور جب سورج کیتی ہے باس وہاں سے. تو الفاظ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ الفاظ کی چند ایک مسئلے الفاظ کے آ رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی سے بات سمجھنی، کسی کو بات سمجھانی، معانی کسی سے معانی سمجھنے. وہ بات کسی سے بات سمجھنی، کسی کو بات سمجھانی، یہ بغیر الفاظ اور عبارت کے نہیں ہو سکتے. کہ ہو سکتے ہیں جی؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے مجبوراً اس مناسبت سے منطق کی کتابوں کے شروع میں الفاظ کی بھی تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ کے بغیر اس مناسبت سے کہ سمجھانے معانی ہیں، یعنی بعض تو کلیوں کی، معرف کی، قضایا کی، حجت کی کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ ساری بات الفاظ کے بغیر، اس لیے شروع میں چند مسئلے الفاظ کے بھی بیان کرتے ہیں. چند مسئلے مطلب ہے. کل سمجھی کہ نہیں؟ ہاں جی. کیا جواب یہ ہے کہ کسی کو بات سمجھانی ہو یا کسی سے سمجھنی ہو تو وہ الفاظ کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اس لیے مجبوراً اس مناسبت سے منطق کے شروع میں کے شروع میں تھوڑی سی الفاظ کی بھی بحث کر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کے مسئلے بیان کرتے ہیں. لفظ 2 قسم ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، پھر مرکب کتنی قسم ہے، یہ بات ہم پڑھیں گے. کچھ وہ ہے جو نحو میں آپ نے پڑھی ہے، کچھ نئی باتیں ان کی اپنی ہیں جی. تو بات الفاظ کی ہے، بات سمجھیے. اب اس کے بعد جا کر کلی جزی کی بات شروع ہوگی جی. کس کی؟ قبل کیا کہ جواب یہ ہے کہ چونکہ الفاظ کے بغیر بات چونکہ معانی کا سمجھنا، الفاظ کے ساتھ آخنا معنی کا سمجھنا معنی کا سمجھنا اور معنی کا سمجھانا معنی کا سمجھانا بغیر الفاظ اور عبارت کے نہیں ہو سکتا. چل بشاوت. مجبوراً الفاظ کی پہلے بات کی. جواب یہ ہے کہ معنی کا سمجھنا اور معنی کا تفہم سمجھنا، تفہیم سمجھانا،
अल्फाज बगैर मुमकिन नहीं है। اس لیے منطق کی کتابوں میں شروع میں تھوڑی سی الفاظ کی بھی بحث یعنی الفاظ کے مسئلے چاند ایک بیان کرتے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. بات سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ایسا بس جی. لیکن جب سمجھنا اور سمجھانا معانی کا الفاظ اور عبارت کے ساتھ ہے اس وجہ سے واجب ہوا منطقی پر اس پر منطقی پر کہ نظر کرے الفاظ کے حال میں اس اعتبار سے کہ دلالت کرتا ہے لفظ معنی پر. جی لیکن جب سمجھنا اور سمجھانا معانی کا الفاظ اور عبارت کے ساتھ ہے اس وجہ سے واجب ہے منطقی پر کہ نظر کرے الفاظ کے حال میں باعتبار دلالت کرنے الفاظ کے معنی پر باعتبار دلالت کرنے الفاظ کے معنی پر. ہاں جی. لیکن جب سمجھنا اور سمجھانا معنی کا الفاظ اور عبارت کے ساتھ ہے اس وجہ سے واجب ہے منطقی پر کہ نظر کرے حال میں الفاظ کے حال میں باعتبار دلالت کرنے معنی پر. باعتبار دلالت کرنے الفاظ کے معنی پر. سمجھائیے اس اعتبار سے کیا کریں پہلے تھوڑی سی الفاظ کی بھی بحث کر لیں. گل سمجھے کہ کوئی نہیں؟ ایشا بس